اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 33۔ ترجمہ یہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو وراثت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دو۔ دیکھیے، اس سے پہلی آیت میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی فہرست سامنے رکھی گئی تھی کہ جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رہے کبیرہ گناہ تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو آیت ہے آپ کے سامنے، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اصل میں وراثت کے قانون کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اب آخر میں ایک مرتبہ پھر ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، وراثت کے بٹوارے کے احکام کے حوالے سے ایک سوال سامنے آتا ہے۔ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، اس کا بٹوارا ہوتا ہے، تو اس کے احکام کے حوالے سے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ جن لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے یا مواخات کا رشتہ ہے تو کیا ان کا وراثت میں بھی حصہ ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو کیا جن لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے یا مواخات کا رشتہ ہے تو کیا ان کا وراثت میں بھی حصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا۔ اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے سے تقسیم ہوگی جو ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ جو پچھلی آیتوں میں حصے آئے تھے الگ الگ کر کے، وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی جو ہم نے یعنی قرآن نے مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ تمہارے بھائی چارے کے تعلقات ہیں یا جو منہ بولے بھائی یا بیٹے ہیں تو ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو دے سکتے ہو، جو دینا چاہو دے سکتے ہو، انہیں جو کچھ دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن جو وراثت کے قانون مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں کسی طرح کی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ وراثت میں حقدار اور نہیں ہوگا اس کے علاوہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ وراثت میں صرف وہی لوگ حقدار ہوں گے، حصہ پائیں گے جن کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ لیکن رہے بھائی چارے کے تعلقات، تو اگر اپنی زندگی میں ان کو کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، کچھ پراپرٹی وغیرہ نام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر حصے کو مقرر کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کرنے کے لیے فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔
اصل میں اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس حکم کو لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اصل میں اس حکم کو لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ اہل عرب میں یہ قانون تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہوا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جایا کرتے تھے۔ اہل عرب کا یہ قانون تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے تعلقات ہوا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے بھی حقدار بن جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جس کو بیٹا بنا لیا جاتا وہ بھی منہ بولے باپ کی وراثت کا وارث بن جایا کرتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو منسوخ کر کے ختم کر دیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی جو ہم نے بیان کر دیے ہیں، لیکن جن لوگوں کے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں جو کچھ تم دینا چاہو دے سکتے ہو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میراث سے متعلق جو بھی قانون بیان کیے ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت پر ضرور مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی میراث سے متعلق احکام بیان کیے ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت سے ضرور تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حکمت پر ضرور مبنی ہیں۔ اس لیے جو حصہ جس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اسی پر راضی رہنا چاہیے، اس کو اسی پر خوش رہنا چاہیے۔ تو یہ تو ضمنی طور پر بات آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے بیان کر دیا کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگلی آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ آج یہاں تک کریں گے، صرف یہ آیت پوری نہیں ہو پائے گی، پہلے اتنا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، وبما انفقوا من اموالہم، اور یہ فضیلت کی وجہ اس لیے ہے کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کی وضاحت میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ نساء کے شروع سے لے کر اور یہاں تک زیادہ تر احکام عورتوں کے حقوق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن میں عورتوں پر ہونے والے ان مظالم کو ختم کیا گیا ہے جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کی عورتوں پر ڈھائے جاتے تھے۔ جی ہاں، قرآن نے آ کر عورتوں کو وہ تمام حقوق دلائے ہیں جو مردوں کو حاصل تھے، یعنی اگر عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمت فرض کی گئی ہیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق فرض ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کی وضاحت میں جانے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ نساء سے لے کر اور یہاں تک زیادہ تر احکام عورتوں کے حقوق سے متعلق ہیں، جن عورتوں پر ان مظالم کو ختم کیا گیا ہے جو اسلام سے پہلے دنیا کی عورتوں پر ڈھائے جاتے تھے۔ اسلام نے وہ تمام حقوق دلائے ہیں
جو مردوں کو حاصل ہیں۔ جی ہاں، یعنی اگر عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمتیں فرض کی گئی ہیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں آیت آئی تھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت گزر چکی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ ذہن سازی کے طور پر آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی لازم ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی لازم ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر دونوں کے حقوق کی برابری کا حکم دیا گیا ہے اور جاہلیت کی اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسموں کو ایک دم ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ حکم تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے حقوق یعنی میاں بیوی دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے لازم ہیں حقوق تو اس کے مقابلے میں مرد پر دوسری قسم کے کام آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابلے میں مرد پر دوسری قسم کے کام لازم ہیں۔ عورت گھریلو امور اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش یعنی حلال روزی کمانے کا ذمہ دار ہے۔ عورت کے ذمے مرد کی خدمت اور اطاعت ہے تو مرد کے ذمے اس کا مہر اور خرچہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے۔ تو بہرحال اسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر ایک درجے فوقیت حاصل ہے، ایک درجے برتری حاصل ہے۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر ایک درجے فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 34 سورہ نساء آیت نمبر 34 پارہ نمبر 5 کی اس آیت کریمہ کے اندر اسی درجے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ درجہ قرآن کریم نے بہت ہی حکیمانہ انداز سے بیان کیا ہے، حکمت سے مبنی ہے، اور مردوں کی یہ فضیلت خود عورتوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں صرف مردوں کا ہی فائدہ ہے، بلکہ دو باتیں ہیں، ایک تو قرآن کریم نے اس کو حکیمانہ انداز سے بیان کیا ہے، اور مرد کی یہ فضیلت خود عورتوں کے لیے مصلحت اور فائدے کے لیے ہے۔ اس میں نہ تو عورت کی شان گھٹتی ہے اور نہ ہی اس کی عزت میں کوئی کمی پیش آتی ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہماری شان گھٹ رہی ہے، ہماری عزت میں کوئی کمی پیش آ رہی ہے۔ تو مرد کی یہ فضیلت خود عورتوں کے لیے مصلحت اور فائدے کے لیے ہے، اس میں نہ تو عورت کی شان گھٹتی ہے اور نہ ہی اس کی عزت میں کوئی کمی پیش آتی ہے۔ اصل میں یہ ایک مشکل آیت ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے نیچے اترتی ہے اور اکثر کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں، اس لیے ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے تو بغیر چوں چرا کے ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ زیادہ سوال و جواب میں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے اس سے پہلی آیت میں
عورتوں کی ذہن سازی کی گئی۔ آیت کریمہ پہلے ابھی اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں بیان کیا گیا تھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہدایت عورتوں کی مزید ذہنی تیاری کے مقصد سے نازل کی گئی ہے۔ اب جب کہ ذہن سازی ہو چکی تو اب ڈنکے کی چوٹ بیان کیا جا رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے قوام، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام یہ لفظ قوام اور قیم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان یا کسی ادارے کے نظام کو درست حالت میں چلائے۔ قوام کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو کسی انسان یا کسی ادارے کے نظام کو درست حالت میں چلائے اور اس کی حفاظت اور نگرانی بھی کرنے والا ہو اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنے والا بھی ہو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کا غور سے مطالعہ کرنے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ جی ہاں، گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ خاندان کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے۔ یوں تو دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، گھر کے اندر مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میری بات مانی جائے۔ تو آخر کس کی بات مانی جائے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، دونوں ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کس کی بات مانی جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ صورت تو ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی آپسی رضامندی سے کسی بات پر متفق ہو جائیں، میاں بیوی آپس میں کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، یا بیوی شوہر کو منا لے یا کسی دلیل اور اپیل کر کے اس کو رضامند کر لے۔ لیکن اگر آپس میں معاملہ طے ہی نہ ہو تو اب کس کی رائے فیصلہ کن ہوگی؟ جی ہاں، مرد کی ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی۔ عورت کی رائے اب دیکھیے فیصلہ کن جو رائے ہوگی وہ مرد کی ہوگی۔ عورت کی رائے جب نہیں مانی گئی تو اسے صدمہ پہنچے گا۔ اس صدمے کے اثر کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ رکھ دیا ہے تاکہ ان میں سے کوئی جو یہ نسیان کا مادہ رکھا ہے اور یہ مادہ ایک سیفٹی ویلو کا کام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت کے قانون میں 2 عورتوں کی گواہی کا نصاب رکھا گیا ہے تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے کا حاکم مرد کو بنایا ہے۔ اب دیکھیے یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مرد اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتا ہے، عورت کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے، عورت کو ظلم کا ذریعہ بناتا ہے، تو اس کی سزا اللہ کے یہاں اس کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کے سبب جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، جس کی بنا پر قوامیت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہوتی ہیں،
ان کی روش کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ فالصالحات قانتات، پس جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، وہ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی اس جملے میں مرد کو قوامیت کا عہدہ دینے کے بعد اب نیک بیویوں کا رویہ بتلایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے نزدیک ایک خاتون کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں قرآن نے 3 الفاظ میں بیان کر دی ہے، اور پورے خاکے کو صرف 3 الفاظ میں جامعیت کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ حافظات یہ 3 جملے ہیں، 3 جملوں میں 3 الفاظ میں عورت کی روش کو بیان کر دیا ہے۔ پہلی ہو چکی، یعنی نیک بیویاں اطاعت شعار ہوا کرتی ہیں، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ دوسری صفت حافظات للغیب، غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرد کا مال تو گھر میں ہی ہوتا ہے، وہ کام پر چلا گیا تو اب بیوی اس کی محافظ ہے۔ اسی طرح بیوی کی عزت حقیقت میں مرد ہی کی عزت ہوتی ہے، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اسی طرح مرد کے کچھ راز بھی ہوا کرتے ہیں جن کی سب سے بڑی زیادہ رازدار بیوی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حفاظت گویا کہ 3 اعتبار سے ہے، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کی عزت کی حفاظت اور شوہر کے رازوں کی حفاظت۔ اور دیکھیے پھر اس حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ ہی کی ہوا کرتی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری بھی کیونکہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے روزی کا مالک تو اللہ ہی ہے، مگر انسان کو کام کر کے رزق کمانا پڑتا ہے۔ بہرحال ان 3 جملوں میں نیک بیوی کے رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو دل خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث آیت کریمہ کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد الگ سے کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے بھی زیادہ اہم اپنے خالق یعنی اللہ کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے بھی زیادہ اہم اپنے خالق یعنی اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ اس لیے اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت اور نافرمانی کرنے کا حکم دے، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اطاعت نہ کرے، اگر وہ اطاعت کرتی ہے تو گنہگار ہوگی۔ مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت لوٹ کر اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑے رکھے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور بخاری کے یہ الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت کی وضاحت ہے جو احادیث کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔